because the media is here and our other representatives are here, so I want to get the message across to them. We will translate, or somebody in the audience can give you paraphrase. I think you'll pick up what I'm talking about. خواتین و حضرات, سب سے اہم چیزیں دو تین چیزیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان کا, سروسز چیفز جنرل باجوہ صاحب کا, ایئر چیف مارشل مجاہد صاحب کا, چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل عباسی صاحب کا, ہمارے زلفی بخاری صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ, سرور خان صاحب منسٹر ایویشن, اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چیئرمین سی ڈی اے, ساروں کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایونٹ یہ مل کے ساروں نے کامیاب بنایا, بہت محنت سے کامیاب بنا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, یہاں پہ ہمارے ڈونرز اور سپانسرز بیٹھے ہیں, ایک ایک کر کے میں لسٹ یہاں پہ پڑھی گئی ہے ساروں کا, چاہے وہ اینگرو ہو, چاہے وہ جے ایس بینک ہو, چاہے وہ بینک آف پنجاب ہو, چاہے وہ پیٹرولیم کمپنیز ہوں, چاہے وہ آئی پی پیز ہوں, چاہے وہ جہاں سے بھی ہوں, چاہے وہ ٹریول اینڈ ٹورزم کمپنیز ہوں, چاہے وہ باقی بینکس ہوں, ایچ پی ایل ہو, ایم سی بی ہو, ساروں کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن سے یہ ایونٹ پرائیویٹ سیکٹر نے, نجی شعبے نے کامیاب بنایا, اور اس کے لیے ہم داد دیتے ہیں. دوسری اہم چیز, یہ ضروری کیوں تھا اور یہ شروع کیسا ہوا؟ شروع ایسا ہوا کہ سجاد شاہ صاحب اور ہمارے چند ساتھی شروع ہوئے کہ جی فیلڈ مارشل پیراگلائڈنگ کپ جو ہے وہ ہم لوگ کراتے ہیں. تو ایک دن عارف صاحب کا آئیڈیا آیا کہ جی ہم لوگ اسلام آباد ٹورزم فیسٹیول بھی کرتے ہیں. تو 1 منٹ کے لیے میں چپ ہو گیا, میں نے کہا اچھا. پر پھر ہم ساروں نے حامی بھری, زلفی بھائی سے بات کی, اور انہوں نے بھی کہا بالکل ہمیں کرنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انرجی اکٹھی ہوتی ہے, میں منسٹری آف انرجی کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل لوگوں کی انرجی کے بارے میں بات کرتا ہوں, جس وقت پازیٹیو انرجی, لوگوں کی مثبت توانائی اکٹھی ہوتی ہے, اور جس وقت ہمارا لیڈر عمران خان جیسا ہو اور وہ آپ کو انکریج کرے, پھر کوئی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں رہتی. اور میں سارے پارٹیسپنٹس کو یہاں سے, پاکستان کے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں, ہمارے انٹرنیشنل یہاں پہ پارٹیسپنٹس موجود ہیں, ساروں کو میں مبارکباد اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات. اور الحمدللہ ہماری یہاں پہ جس طرح کے یہاں پہ محترمہ نے بھی بات کی تھی, یہاں پہ 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں بات کرنی. میکسیکو سٹی میں, میکسیکو میں آج چلے جائیں, لوگ آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. کسی نے کبھی میڈیا پہ دیکھا کہ سی این این یا بی بی سی یا باقی نیوز چینلز دنیا کے جو ہیں وہ دکھا رہے ہوں کہ سنولا کارٹل نے لوگوں کو برج سے پھانسی دے کے لٹکایا ہوا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سنولا کارٹل یا باقی کارٹل جو ہیں وہ لوگوں کے گلے اڑا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی لاشیں مل رہے ہیں؟ 1 لاکھ آدمی میکسیکو میں انہوں نے قتل کیا. کتنی بار آیا ہے میڈیا پہ؟ پر لوگ ٹوٹ کے جاتے ہیں. ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, ہم لوگ جس انوائرمنٹ میں ہیں, ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے, اس کے اسٹریٹجک ریزنز ہیں. آپ نے اخبار میں بھی دیکھا, آپ نے میڈیا میں برٹش کمپنیز اور یورپین کمپنیز نے نکالے پتہ نہیں کتنے 100 کے حساب سے فالس ویب سائٹس ہیں. انڈیا کا مقصد ہے پاکستان کو خدا نخواستہ میڈیا میں انڈرمائن کرنا. اس چیز کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. کیوں؟ وہ ایسے ایونٹ سے, جس وقت دلی میں فارمرز کی سٹرائک ہو رہی ہے, پاکستان میں الحمدللہ یہاں پہ اسلام آباد ٹورزم فیسٹیول 2021 منایا جا رہا ہے. یہ ڈیفرنس ہے. اور یہ ڈیفرنس کون لا رہا ہے؟ یہ کون انکریج کریں؟ یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان کی پش ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ اس چیز کا پیشن ہونا چاہیے, اور آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ. میری جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی, ان کو ریکویسٹ کیا ہیلی کاپٹرز کے لیے. میں مسلح فوج کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, آرمی نیوی ایئر فورس کا, اور ہمارے یہ سکائی ڈائیورز جو آئے ہیں, سکینہ صاحبہ, جانزیب صاحب, ذیشان صاحب ادھر بیٹھے ہیں, حیدر علی صاحب ہمارے کراچی گئے ہیں ابھی واپس, پھر انہوں نے جانا ہے دبئی. ان لوگوں نے
اپنی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے چھٹیوں پہ اپنے پیسوں پہ آئے ہیں یہاں پہ. یہ خود آئے. کس لیے؟ پاکستان میں جمپ کرنے کے لیے. انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. سکینہ صاحبہ کے ہسبینڈ واحد پاکستان کے ونگ سوٹ فلائر ہیں. وہ اس کے بارے میں بھی ابھی بات کرتے ہیں. یہ جب تو جنرل باجوہ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی ہم نے یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور ہم لوگ کریں گے, بالکل ہم لوگ جو مرضی آپ کو C-130 چاہیے ہم لوگ پروموٹ کریں گے, ہیلی کاپٹرز چاہیے وہ کریں گے. پھر انہوں نے پوچھا کہ عمر صاحب ایک بات بتائیں, منسٹری آف انرجی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جنرل صاحب پرانے اس میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, اور اس وقت لگے تھے 1990 میں اسکائی ڈائیونگ شروع کی تھی, جس وقت ٹیکنالوجی ذرا مختلف تھی. ابھی بہت آگے چلی گئی ہیں, 25-26 سال پہلے, جس کے بارے میں جانزیب صاحب اور سکینہ صاحبہ بات کر رہی ہیں. ہم نے اس چیز کو انکریج کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دونوں بھائی, زلفی صاحب آئی ایم گلیڈ یو آر ہیئر سر, آپ کا اور ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم نے یہاں پہ اسکائی ڈائیونگ کو پروموٹ کرنا ہے, پیراگلائڈنگ کو اور ان سائٹس کو اوپن رکھنا ہے. مزید خانپور کے ساتھ جو آپ کی SIV سیمولیٹڈ ان فلائٹ آپ کی جو مطلب کنڈیشنز آتی ہیں, ان کے لیے ٹریننگ دینی ہے کہ یہاں پہ یہ ٹریننگ ایکٹیویٹیز آئیں, ماہرین آئیں, ایک اچھے انوائرمنٹ میں ہماری نئی جو پود ہے, ینگسٹرز ہیں, ہمارے بچے بچیاں وہ ٹرین ہوں, اپنا لوہا منوائیں اور آگے آئیں. اس کی کوئی وجہ نہیں کہ نہ کریں, چاہے وہ ماؤنٹینئرنگ ہو, ٹیکنیکل یا کوئی بھی چیز ہو. اس کے ساتھ ساتھ بہت جلدی میں بات کروں گا کہ یہاں پہ مختلف باتیں ہوئی. ایک کامن چیز جو سامنے آ رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ, اس کے بعد بھی دوپہر کو بھی آپ کے سیشنز ہیں, یہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر کو ایک پھر گزارش کہ آپ ساتھی جو آپ کے مختلف فورمز ہیں آپ اس میں پروموٹ کریں. کیسے؟ آپ کا ونچز کے بارے میں کمال صاحب نے بات کی, ونچز کی آپ سپانسرشپ. ایک دوسری چیز, فرض مال کراکورم ہائی وے پہ آپ جا رہے ہیں, آپ کی واش روم فیسلٹیز آپ وہ پروموٹ, کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے, چاہے وہ AKRSP ہو, چاہے وہ رورل سپورٹ نیٹ ورکس ہوں, ان کے ساتھ آپ کمیونٹی کے ساتھ انکریج کر کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کے مختلف واش روم فیسلٹیز آپ انکریج کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے موٹیلز اس کو انکریج کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ یا چلیں, ابھی جب گرمیاں شروع ہوں گی, رمضان کے بعد آپ دیکھیے گا بابو سر پاس شروع ہوتا, مطلب کھلتا ہے, اور دیوسائی کھلتا ہے, آپ کو ہزاروں کے حساب سے, لاکھوں کے حساب سے آپ کے ٹورسٹ وہاں پہ پہنچے ہوں گے ناردرن ایریاز میں. ان کو سنبھالنے کے لیے فیسلٹیز, کارپوریٹ سیکٹر, حکومت کا بھی کام, اور اس کے لیے یہ ایک ریونیو جنریٹر ہے. ہمارے یہاں پہ گلگت بلتستان کے ساتھی ہیں, وہ زلفی صاحب آپ سے بھی بات کریں گے. شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ PHPA کے یہاں پہ چیئرمین ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور ان جگہوں میں بریڈ یو ہیو دی اکرس کپ, لانگ ڈسٹنس اکرس کپ, لانگ ڈسٹنس کراس کنٹری فلائنگ. پیراگلائڈنگ میں پیرا موٹر گلائڈنگ یا پیراگلائڈنگ, آپ لانگ ڈسٹنس کراس کنٹری فلائٹس پیراگلائڈنگ کے لیے, اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی بنتی ہے, پائلٹیج آپ کی بہتر ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے بریڈ سینڈرز, یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بونی سے, چترال سے انہوں نے ٹیک آف کیا, 21,000 فٹ تک گئے, اور انہوں نے 250 کلومیٹر ایک دن میں بغیر انجن کے انہوں نے کور کیا. راکا پوشی ان دونوں صاحبان نے, اور احسن بھائی بھی یہاں پہ انہوں نے کیا. تقریباً 8,000 فٹ سے ایگلز نیسٹ سے انہوں نے ٹیک آف کیا, اور تقریباً 26,500 فٹ کی بلندی تک بغیر انجن کے پہنچے. یہ سکلز ہیں فلائنگ کی, ہمارے اپنے پاکستان میں اس وقت اویلیبل ہیں. ان چیزوں کو ہم نے انکریج کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخری 2-3 چیزیں جو بڑی ضروری ہیں وہ میں جلدی سے کور کر لوں گا. آپ کا ایکسلریٹڈ فری فال جو سکینہ صاحبہ نے بات کی, جانزیب صاحب نے, اور یہاں پہ بالکل صحیح بات کی ہے. ہم لوگ, زلفی صاحب, میں خود, ہمارے باقی ساتھی, ہم لوگ مل کے اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, آپ کو جہاز چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ریگولیٹڈ, آپ کو جہاز کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے جس میں سیٹیں نہیں ہوتی. اسکائی ڈائیورز اسی فلور پہ بیٹھتے ہیں جہاز کے, اور وہیں پہ آپ نے ٹیک آف اور لینڈنگز کرنی ہوتی ہے. آپ نے دور دراز علاقے میں نہیں جانا ہوتا. یہاں پہ AVM صاحب بیٹھے ہیں, فارمر پاکستان ایئر فورس کے سینئر آفیسر اجاز ملک صاحب, ان کو بھی معلوم ہے, یہ بھی ہماری ہیلپ کریں گے. باقی ہمارے ایئر فورس کے ساتھی سول ایویشن کے ہیلپ کریں گے. اس سے کیا ہوگا, ہمارے پاس ویدر کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس طرح کہ آپ فرض مال ایویشن کے لیے,
جب میں اپنی پائلٹ ٹریننگ کر رہا تھا میں فلوریڈا گیا تھا وہاں پہ اپنی کمرشل اور باقی ریٹنگز کے لیے. کیوں؟ ویدر وہاں پہ اچھا ہے. یہاں پہ ہم لوگ یا اسکائی ڈائیونگ کی ایکٹیویٹیز پروموٹ کریں تو ہمارے پاس پنجاب میں، چکوال میں، ان جگہوں میں تو زیادہ تر کنڈیوسو ویدر ہوتا ہے. آپ ہر وقت اسکائی ڈائیونگ کر سکتے ہیں. آپ نے انتظار اس چیز کا نہیں کرنا ہوتا کہ دن کے دن گزر جائیں اور آپ کہیں یار ابھی بارش ہو رہی ہے میں نہیں کر سکتا. آپ کے پاس ونچ آ جائے، آپ مسلسل اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں. اس چیز کو ہم نے مزید آگے فروغ دینا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، میرا خیال ہے الحمدللہ یہاں پہ اسلام آباد ٹورزم فیسٹیول نے ایک چیز پروو کی ہے کہ اسلام آباد اور پاکستان کے لوگ اور عوام صحیح معنوں میں زندہ دلان پاکستان ہے. اس کی وجہ کیونکہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہاں پہ زلفی بھائی گلگت بلتستان سے ہمارے یہاں پہ ہمارے پیراگلائڈر پائلٹس آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. چترال سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. لاہور سے، کراچی سے ابھی لسٹ جب چھپے گی جو آپ کے ایکوریسی لینڈنگ کے ہمارے پائلٹس ہیں انہوں نے اپنے سکلز کا مظاہرہ کیا. وہ ساری چیزیں ہم نے اجاگر کرنی ہیں. اور جب یہ چیزیں ہوں گی، ہماری گیسٹ جو آئی ہیں جب یہ کانڈے ناسٹ اور باقی جگہوں میں یہ لکھتی ہیں اور یہ پاکستان کو جس وقت پازیٹیو لائٹ میں پورٹرے ہوتا ہے تو پھر وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. آپ ایک جگہ میں ایسی ایکٹیویٹیز ایڈونچر سپورٹس کی کر رہے ہیں اور دوسری طرف کوئی بھی خدا نخواستہ ہمیں ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز ان کا پروپیگنڈا اور ان کا وہ نیریٹو ختم ہو جاتا ہے. ہم نے ڈومیسٹک ٹورزم اور باہر سے انٹرنیشنل ٹورزم کو خود یہاں پہ پروموٹ کرنا ہے. فیسلٹیز دینی ہے. جہاں تک منسٹری آف انرجی، یہ تو ہمارا پیشن ہے کیونکہ کیبنٹ میں ہم لوگ اکٹھے ایز کیبنٹ کولیگز ہیں. انشاءاللہ جہاں پہ زلفی صاحب کو ضرورت پڑے گی وہاں پہ بیک اپ ہم لوگ کریں گے، کرتے آ رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے. آخر میں یہی کہوں گا خواتین و حضرات کہ جب ہمارے پرائم منسٹر جو صحیح معنوں میں جب کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تبدیلی لا رہے ہیں، وہ یہی چیز ہے. ہم لوگ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہماری گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے کہ ہم لوگ وہ ریسٹرکشنز ڈی باٹل نیک کریں، ریڈ ٹیپزم کو ختم کریں، ایکٹیویٹیز لائیں. یہاں پہ اسلام آباد میں جب یہ ایکٹیویٹیز آئیں گے، لوگ آئیں گے، کیا ہوگا؟ ہوٹل انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری، آپ کا چاٹ والا، پاپڑ بیچنے والا، آپ کا ٹھیلے والا، آپ کے ہوٹلز، ریسٹورنٹس، یہ ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے اس کو چار چاند لگیں گے، چاہے وہ لاہور ہو یا کہیں پہ بھی ہو، کراچی ہو. اس چیز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سجاد شاہ صاحب آپ نے زلفی بخاری صاحب کو ٹینڈم فلائٹ کرانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے جو یہاں پہ سپانسرز ہیں ان کو بھی آپ نے ٹرائک پہ لے کے جانا ہے، آج ہو یا کل ہو. we've got to get them in the air, Brad. all our sponsors انشاءاللہ we've got to. ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. زلفی بھائی جس وقت میں اسکائی ڈائیونگ شروع کر رہا تھا تو ورجینیا میں تھا، تو تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پہ، اور ہمارے اسکائی ڈائیورز یہاں پہ جو دوست ہیں وہ اس سے ان کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو سیسنا تھا، تو جس وقت جہاز کا دروازہ کھلا تو میں بالکل ڈور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جب ڈور کے ساتھ بیٹھا تھا تو دروازہ کھلا پر کے ساتھ، تو آپ کو کلائم آؤٹ کرنا پڑتا ہے پہلے اس پہ اپنا پلیٹ فارم پہ ہلکے سے، اور پھر آپ کو ونگ سے لٹکنا پڑتا ہے. تو جب میں نے نیچے دیکھا تو میں نے دل میں کہا یہ میں کام کرنے، اس کے لیے میں نے پیسے دیے ہیں کام کرنے کے لیے. وہ پہلی بار تھی. بٹ ونس یو آر ان دی ایئر، میجک مومنٹ اس وقت شروع ہوتا ہے. خواتین و حضرات ضرور آپ پارٹیسپیٹ کریں، اپنے سکلز ڈیمونسٹریٹ کریں، اور اس کے لیے کوئی ایج کی ریسٹرکشن نہیں ہے. لوگ 70-75 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں. ضرور کریں. میک اے نیم فار پاکستان. ہر جگہ میں پاکستان کا نام روشن کریں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی.